زبان میں ہم کہتے ہیں اس کو شوگر ہو گئی ہے یا یہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، یہ ہوتی کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ چلے کسی کو کہ اس کو ڈائبٹیز ہے؟ جی بہت شکریہ ڈائبٹیز اب ہمارا ایک طرح سے نیشنل مرض بن چکا ہے. ہمارے ملک کا نمبر جو ہے دنیا میں پہلے نمبر پر انفارچونیٹلی آ چکا ہے. اور ذیابیطیز ہے کیا کہ جس میں آپ کے جسم کے اندر آپ کے خون کے اندر گلوکوز کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہے. اچھا. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لبلبا جسے ہم پینکریاز کہتے ہیں اس میں سے انسولین جو نکل رہا ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا. جب یہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. جب یہ مکمل طور پر کام چھوڑ دیتا ہے، بچپن میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو دنیا میں 90% لوگوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے اور 10% کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ڈاکٹر صاحب یہ جینیٹیکل ہے، موروثی ہے؟ جی اس کے اندر کچھ کمپوننٹ آپ کہہ سکتے ہیں 30% تک ہم کہتے ہیں کہ جینیٹکس اس میں انوالو ہے. تو مثال کے طور پر جس کے دونوں پیرنٹس کو ڈائبٹیز ہے تو ہم مریض کو کہتے ہیں کہ 70% چانس ہے کہ آپ اس سے نہ بچ سکیں، لیکن 30% چانس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل اپنا خیال رکھیں تو شاید آپ اس سے بچ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائپ 1 تو ابھی ڈیبیٹ نہیں ہم کرتے، یہ جو ٹائپ 2 ہے جو کہ بڑی ایج میں جا کے کسی بھی وقت میں ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ کن وجوہات سے، موروث کے علاوہ کن وجوہات سے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے کافی عرصہ باہر کام کیا ہے، لیکن جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے اندر 2-4 چیزیں بہت امپورٹنٹس ہیں. وہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ پہلے تو ہمارے لوگوں کو لیک آف ایڈوکیشن کے یہ پرابلم ہے کیا اور اس سے بچنا کیسے، اس کا کافی حد تک ہم لوگ پیچھے ہیں دنیا کے مقابلے میں. ہم اس کے اوپر کام نہیں کر پائے، چاہے گورنمنٹ لیول ہو، چاہے میڈیا لیول ہو، چاہے فزیشین لیول کا ہو. تو اس میں کافی ایک لیک آف ایڈوکیشن ہے جس سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم نے اس سے بچنا کیسے. بچنا ڈاکٹر صاحب؟ دوسری چیز اس میں بچنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نشاستے کو کم کرنا ہے، واک کرنی ہے، تقریباً 1-2 سال میں آپ نے 1-2 دفعہ اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں. جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر اگر ذیابیطیز فیملی میں ہے تو 26 ویک پہ ہم نے ڈائبٹیز کا چیک اپ کروانا ہی کروانا ہے. یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں جو جہاں پہ بھی ڈائبٹیز بڑھتی ہے. ڈاکٹر صاحب نشاستے سے مراد آپ کی جو ہے یہ اناج ہے، گندم وغیرہ میں جو ہے؟ جی روٹی، چاول، میٹھا. میں اس طرح سے 3 چیزیں جو عام فہم میں بات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں اپنے مریضوں سے کہ گندم جس میں روٹی آ جاتی ہے اور پھر چاول ہے، پھر میٹھا ہے. جی ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ عام طور پہ موٹاپے کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے یا یہ متھ ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، یہ متھ نہیں ہے. جو ہمارے ٹائپ 2 ڈائبیٹک لوگ ہیں اس کے اندر میجارٹی 50-60% سے لے کر 70% لوگوں کے اندر موٹاپا ہوتا ہے. لیکن دوسرا یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں موٹاپا دنیا کے مقابلے میں زیادہ اس لیے ہے کہ ہماری جو BMI جس کو باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں وہ 25 کے قریب نارمل ہونی چاہیے. یہاں پر 26-27 کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو میں دبلا ہوں یا میرا ابھی تو وزن بڑھنا ہے. تو جی اچھا ڈاکٹر صاحب سمٹمز کیا آنے چاہیے؟ کوئی اگر شک کرے کہ ڈائبٹیز کی طرف میں جا رہا ہوں، شوگر ہو رہی ہے، تو اس کے کیا چیز ایسی ہیں جن کو کہ جو ہونے لگ جائیں تو اس کو الارم، اس کا ریڈ فلیگ کھڑا ہو جانا چاہیے کہ جناب یہ خطرناک اب گھنٹی بجنے والی ہے؟ کوئی سمٹمز؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے، حالانکہ وہ تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں وزن کا کم ہونا. اگر ان ایکسپلینڈ وزن کسی کا کم ہو رہا ہے، کوئی فیملی ممبر کہتا ہے، کوئی دوست کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ پتلے دبلے ہو رہے ہو یا آپ کا وزن کم ہو رہا، آپ ڈائٹ کر رہے ہو، کیا ہے، تو اس کو کروانی چاہیے. اچھا. دوسری بات پیشاب کا بار بار آنا جو کہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ کی شوگر 180 سے زیادہ ہے تو آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا. رات کو 1 آدھی دفعہ آپ اٹھیں گے
اس میں آپ کا ہوگا تو آپ نے شوگر کو چیک کروانی ہے. آپ کا منہ کا خشک ہونا, آپ کے زخم کا نہ بھرنا, اس طرح کی چیزیں, آپ کے نیلز کے اندر جسے ہم فنگل انفیکشن کہتے ہیں وہ آنا, ہمارے میں موٹاپا ہونا, اور اسی طرح سے جو ہمارا نیک ہے اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی ایسے میل جمع جیسے ہو جاتی ہے, جو پگمنٹیشن لگے. جی بالکل. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ اگر میں 80 کی دہائی کی بات کروں تو 80 کی دہائی میں جو میڈیکل جرنلز آتے تھے ان میں جو فاسٹنگ شوگر بتائی جاتی تھی وہ 140 ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد یہ 120 پر آئی, اور اب یہ 90 اور 110 کے درمیان آ گئی. یہ نیچے گرتی چلی جا رہی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا میڈیسنز کا زیادہ اویلیبل ہونا ہے؟ فاسٹنگ شوگر کتنی آنی چاہیے اور کتنے گھنٹوں کے فاسٹ کے بعد؟ اچھا, پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں کہ جب ہم ایک جیسے بلڈ پریشر ہے, ڈائیبٹیز ہے, اس طرح سے مختلف مرضوں کے اوپر ہم میڈیکل کے حساب سے قابو پانا چاہتے ہیں, تو جو ہماری فورس ہوتی ہے میڈیکل کی, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جن کی سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہ اس پہ کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے حساب سے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اور اسٹرکٹلی کنٹرول کیا جائے. تو پہلے 80 سے, جیسے آپ نے کہا 140, ابھی 80 سے 120 تک, اور جو فاسٹنگ ہے وہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ مریض کو فاسٹ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. عاصم ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. عاصم السلام علیکم بیٹا. عاصم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عاصم بیٹا, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے, خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. جی میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں, تقریباً 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں شوگر میں. اچھا. اور فاسٹنگ جو ہے وہ میری تقریباً 90 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے. بڑی اعلیٰ ہے یار, 90 سے 100 کے درمیان فاسٹنگ. کتنے گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے؟ یہ تقریباً رات کا کھانا جو ہے تقریباً 9 سے 10 بجے جو کھایا جاتا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اور مگر رینڈم میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ٹیبلٹ دی گئی ہے وہ ایک ناشتے سے پہلے ہے اور ایک کھانے کے بعد ہے. مگر جو دوپہر کے کھانے کے بعد جو ہے نا, میری شوگر تقریباً 200 سے 220 تک چلی جاتی. اچھا. اور میڈیسن کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ نہیں جاتی. ٹھیک. مگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ شوگر کا لیول جو ہے 250 275 تک بھی جاتا ہے. اچھا عاصم یہ بتائیے, آپ دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں؟ دن میں ایک دفعہ, دوپہر میں کھانا کھایا جاتا ہے اور شام میں چائے کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت اسنیکس بنا لیتے ہیں. دوپہر کا کھانا 12-1-2 بجے کھا لیتے ہیں آپ؟ جی 1 بجے دوپہر کا کھانا کھا. اور شام کی چائے 5-6 بجے تقریباً. جی بالکل. اس کے بعد آپ کھانا نہیں کھاتے رات کو؟ رات کو کھانا کھاتے ہیں. رات کو کھانا کھانے کے بعد بھی ایک ٹیبلٹ ہے. شاباش ہے. رات کو کھانا کتنے بجے کھاتے ہو؟ رات کو کھانا 9 بجے. اور پھر صبح آپ کتنے بجے شوگر چیک کرتے ہو اپنی جو فاسٹنگ شوگر ہے؟ صبح فاسٹنگ تقریباً جا کے 8 سے 9 بجے. 8-9 بجے, یعنی کہ 8-10 گھنٹے کی آپ شوگر فاسٹنگ چیک کرتے ہو, اور وہ 80 سے 100 کے درمیان یا 110 کے درمیان آتی. وہ تو بڑی اچھی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھا, ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال پوچھا, یہ جو انڈیکیٹر ہے فاسٹنگ شوگر کا 80 سے 90 سے 110 کے درمیان, یہ تو بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے. کیا یہ فالس ہے کہ کھانے کے بعد ان کا رینڈم ایک دم بہت بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں رینڈم کا میرا خیال ہے کہ ان کا رینڈم بھی کافی اچھا ہے, یہ کافی لکی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ڈائیبیٹک ہے کچھ عرصے سے, تو اگر 200 تک بھی رہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ برا نہیں ہے. آئیڈیلی ہم کہتے ہیں میڈیکلی کہ 180 کراس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی کا 200 پہ بھی رہتا ہے تو اٹس فائن. اور دوسرا دیکھیں کہ لوگ مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں, کبھی اسٹریس میں ہوتے ہیں. اگر 10-20 ملی گرام اوپر ہو گیا تو اس ڈائیبٹیز کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہے, آپ نے دوسرے کام بھی کرنے, تو آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ وے. اور میں